سے گھوڑوں کو کیری کرنے میں اپنے گھوڑے گنوا لیے. میں 4 گھوڑے ڈالتے ہیں, ان کے منہ باہر ہوتے ہیں, گاڑی سے 2 فٹ باہر نکلے ہوتے ہیں گھوڑے. 2-3 حادثے میں نے اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ وہ شیڈ کے ساتھ جا کے سر لگا, کسی محلے میں سے گاڑی گزری اور وہ اوپر جا کے اس کا گھوڑوں کا سر لگا اور گھوڑے مر گئے وہیں پہ. اور ادھر رسیاں باندھ, اور یہ باندھنے والا جو یہ بار بار کئی ہمارے دوست بھائی اس بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ان کے لیے میں بتا دوں گھوڑے کے باندھنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے صرف. نہ اس کو کبھی ٹینڈن کا مسئلہ ہوگا, کبھی اس کے مٹھے نہیں سوجیں گے جو گھوڑا زمین سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کون سی کمپنی کی ٹائر لگائی میرے اس کھرلی پہ استبل میں, اس کو کیا پتہ. میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں کلوں میں یہ منہ شوک والے جو یہ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں نا, اب میں گھوڑوں کے منہ زخمی کیے, اب منہ کے ساتھ زخمی کر کے آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں. کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے, کون سی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے. ریلیز کو وہ شاباش سمجھتا ہے اور اسی سے وہ سیکھتا ہے, وہ اس کے لیے بیک اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. جی آج ہم تشریف لائے ہیں جی چودھری قمر عباس صاحب کے پاس, چکوال میں ان کے گھر میں. جی سب سے پہلے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے اتنی مصروفیت وقت میں سے انہوں نے ہمیں ٹائم عنایت کیا. اور دوسری دفعہ ہم ان کے پاس. قمر بھائی, نیزہ بازی میں اتنے سارے سوال ہیں اور اتنی ساری ان کے جواب ہیں کہ بندہ جب کسی کا انٹرویو لیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے بھی یار ان سے کیا کویشچن کیا جائے اور کیا پوچھا جائے نا. تو میں بیسیکلی قمر بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو نیزہ بازی کی بیسک ہے نیو لرنرز کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے, اس پہ آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. اسامہ بھائی, نیزہ بازی پہ یا گھوڑ سواری پہ اگر آپ بات کریں نا تو یہ ایک بڑا بہت وسیع ہے. اسپیشلی گھوڑ سواری جو ہے وہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت لمبا ٹاپک ہے. اس میں کنفرمیشن بھی شامل, اس میں ایک پوری, میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک پوری گھوڑے کی اناٹمی انوالو ہو جاتی ہے جب آپ اس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسک یہ ہے کہ جو دیکھیں آپ کو ایک تو ٹریولنگ کا پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اپنی گھوڑوں کی ٹریولنگ کی لا علمی کی وجہ سے اپنے گھوڑے ضائع کیے. میرے سامنے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے غلط باندھنے سے گاڑی میں, غلط طریقے سے گھوڑوں کو کیری کرنے میں اپنے گھوڑے گنوا لیے, خراب کر لیے, یا لائف ٹائم کے لیے گھوڑے ہی ختم ہو گئے. ایک شاہ زور میں کبھی بھی 4 گھوڑے نہیں آ سکتے جتنے بھی چھوٹے ہوں. اب دیکھیں شاہ زور کی باڈی میں 4 گھوڑے, 5 بھی ایون میں نے دیکھے ہیں شاہ زور کے اندر. چھوٹی ایسی گاڑیوں میں گھوڑے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی سائڈیں جو فینسی کوئی نہیں ہوتی. اگر گھوڑا کسی چیز سے ڈر کے چھلانگ لگا جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو گھوڑے کا بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں. اور ایون جو ہے وہ نقصان کرے گا دوسرے کا بھی. تو اس کی ٹریولنگ کی سمجھ ہونی چاہیے, گھوڑے کو ٹریول کیسے کرانا ہے. گاڑیوں میں کتنے, شاہ زور کے اندر میکسیمم 2 گھوڑوں کی جگہ ہوتی ہے, وہ بھی اسٹریٹ کھڑے ہوں, باڈی کے اندر کھڑے ہوں, فیس بھی ان کے اندر ہونی, فیس ان کے اندر ہوں, یا فیس ہوتے ہی ظاہر ہے وہ گاڑی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شاہ زور کے اندر 4 گھوڑے ڈالتے ہیں, ان کے منہ باہر ہوتے ہیں, گاڑی سے 2 فٹ باہر نکلے ہوتے ہیں گھوڑے. 2-3 حادثے میں نے اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ وہ شیڈ کے ساتھ جا کے سر لگا, کسی محلے میں سے گاڑی گزری اور وہ اوپر جا کے اس کا گھوڑوں کا سر لگا اور گھوڑے مر گئے وہیں پہ. اور اتنی قیمتی مطلب یہ کتنا بڑی زیادتی ہے کہ آپ اپنی مسٹیک کی وجہ سے ایک جانور کی جان لے لیتے ہیں. ہوتا تو چلے اللہ کی طرف سے حادثہ, لیکن اپنی طرف سے تو غلطی کوشش کی جائے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. سیفٹی پیٹرن آپ دیکھ لیں, پوری دنیا میں گھوڑے کہیں بھی ٹریول کریں گے وہ پورا ایک بند باکس ہوگا, کوئی بھی اوپن اگر ان کے کنٹرولر ہوں گے تو وہ بھی گھوڑے کی ہائٹ سے اونچے ہوں گے, گھوڑا اس میں سے باہر نہ نکل سکے, گھوڑا نظر نہ آئے. تو ہم لوگ اصل میں نا ادھر رسیاں باندھ ادھر رسیاں باندھ, اور یہ باندھنے والا جو یہ بار بار کئی ہمارے دوست بھائی اس بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ان کے لیے میں بتا دوں گھوڑے کے باندھنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے. صرف گھوڑے کو کہیں بھی باندھا نہیں جاتا, گھوڑے کو باندھا جاتا ہے ٹریولنگ میں, کہیں جا کے تھوڑی دیر آپ رکے تو آپ نے پانی پیا, کوئی چیز کھائی, جیسے ٹریل رائڈ میں کہیں ریسٹ پہ, وہ اس جگہ باندھا جاتا ہے. یہ جو تھان پہ ہم لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے, تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس کے باندھنے سے یوں باندھنے سے یہ خط بن جاتا ہے, تو تھان میں یوں کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا مطلب گھوڑے کا تھان تو ہوتا نہیں, اس کا تو ایک کمرہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ ٹریول کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی فالس فلاسفی بنی ہے, یہ ساری باندھنے سے اس طرح سے ہوتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو اس چیئر کے ساتھ ایک خاص ڈائریکشن میں باندھ دوں جہاں آپ کی باڈی فٹ ہو جائے گی. آپ 24 گھنٹے یہاں یا میں
بندے رہیں ہم لوگ یا کھڑے رہیں کسی ایک خاص پوسچر میں کھڑا کر کے ہمیں پابند کر دیا جائے. آپ خود سوچیں کہ وہ مسل سن ہوں گے یا اس میں کوئی ڈیولپمنٹس آئیں گی. ڈیولپمنٹ کیسے آئے گی؟ بالکل ہی سر ایک موبائل گھوڑے کی جو بناوٹ ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ وہ ایسے پھرتا رہے, اسی میں اس کی بچت ہے, اسی میں اس کی صحت ہے. زمین سے کھائے, نیچرل اس کا پوسچر ہے, ٹھیک ہے زمین سے کھائے ٹھیک ہے اور پھرتا رہے روم کے اندر. کوئی ایسی چیز وہاں پہ خطرناک قسم کی نہ لگی ہوئی ہو کہ جسے بدک کے وہ کہیں اپنا پاؤں اسٹاک کر لے, اپنا ہاتھ اسٹاک کر لے, اپنی گردن پھنسا لے. ایسا کوئی ایک سادہ سا کمرہ ہو, اور گھوڑے خوش رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ جو مٹی کی بنی جگہ ہوتی ہے. اور اس کا پانی بھی نیچے ہونا چاہیے, پانی بھی نیچے ہونا چاہیے, کھانا بھی نیچے ہونا چاہیے, زمین کے بالکل ساتھ. باؤل آپ کا لگا ہو, ادھر وہ اسٹریچ کرے گا باڈی پوری, نہ اس کو کبھی ٹینڈن کا مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے کبھی اس کے مٹھے نہیں سوجیں گے جو گھوڑا زمین سے کھاتا ہے, ٹھیک ہے کیونکہ اسٹریچ کرتا ہے وہ پورا, اس کو مسلز کا ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بیسک میں تو ایک یہ ہو گیا کہ ہم ٹریولنگ کا بڑا خیال رکھیں گھوڑے کو. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سٹائل ہے گھوڑے رکھنے کا اس کو بہتر کریں. گھوڑے کو محل نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ بہت بڑا محل بنا ہوا اس کے اندر وہ رہ رہا ہے. اس کو تو وہاں جو لپائی ہوئی بھی ہوتی ہے نا پرانے گھروں میں مٹی کی, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اس میں. اس کی جو اسمیل ہوتی ہے, جو اس میں ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں, ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کئی لوگوں نے بنائے ہوئے اس سائڈ پہ مختلف یہ جو منڈی گجرات وغیرہ, ہاں جی پنجاب والی سائڈ پہ, تو وہ مٹی والے کمرے ٹھنڈے ہوتے تھے, گرمیوں میں ٹھنڈے, سردیوں میں گرم ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہم لوگوں نے ادھر جناب ٹائلیں لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ گھوڑے کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کون سی کمپنی کی ٹائل لگائی میرے اس کھرلی پہ استبل میں, اس کو کیا پتا بھی یہ کیا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تو وہ ایک ماحول چاہیے جس میں تھوڑی ٹھنڈک ہو, گرمیوں میں ٹھنڈک ہو, سردیوں میں تھوڑی اس کو ہیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ٹمپریچر سے غرض ہے کہ میں اس کی جو وہ کمفرٹ ہے اپنے ٹمپریچر میں. ٹھیک ہے, گرمیوں میں اس کو کیا مل رہا ہے, سردیوں میں اس کو کیا مل رہا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو دوست بھائی ہمارا ایک نئے کلچر کو لے کے آ رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں اسٹیبلس کو, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ افورڈ کر سکتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, یار میں گھوڑے کے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھوڑا ایک فرش پہ اچھا چلے گا یا ایک کچی زمین پہ اچھا چلے گا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نیچر اس کی کچی زمین پہ اس کی گرپ ہے, کچی زمین پہ ہی وہ صحیح چلے گا. یہ بہت سارے ماڈرن اس کو باعث سے آپ چلیں, وہ آپ کا شوق ہے, آپ جیسے مرضی بنائیں. اس شوق کے بجائے اگر آپ اس کو بہتر انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ٹمپریچر کو دیکھیں, اس کی کمفرٹیبلٹی کو دیکھیں کہ وہ کمفرٹ کس چیز میں ہو. صحیح ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو لگا کے اور ایک رائڈر کے حوالے کیا ہوا جس نے کلے دونوں اس کے خراب کیے ہوئے ہوں. وہ جی کلے, میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں کلوں میں یہ منہ شوک والے جو یہ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں نا, اب میں کئی دوستوں کو بس میں اب ٹرینرز دیکھے ہیں کہ جنہوں نے گھوڑوں کے منہ زخمی کیے. اب منہ کے ساتھ زخمی کر کے آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں. کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے, کون سی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے؟ یہ تو زیادہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو نمک ڈھیر سارا منہ میں مار دینا, جی نمک لگا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گھوڑے کے اس کی آپ کے کنٹرول میں آنے سے. بہت تگڑی ناری منہ میں ڈال دینے سے گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہیں بیسیکلی ایک پوری اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی کوئی میکینکس ہیں جو کام کرتی ہیں, پھر وہ چیزیں آپ کو جا کے اچیو ہوتی ہیں. تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں بھی نمک نہیں لگانا چاہیے؟ مطلب یہ بھی غلط پریکٹس ہے. بہت زیادہ نمک آپ ڈال رہے ہو, ایک وہ کس لیے ڈال رہے ہو آپ اس کو, اس کا کیا فائدہ ہے؟ نرم ہو جائے گا منہ. کلے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں, منہ تو اٹ سیلف ایک پورا. اب مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ کسی حد تک, ایک خاص حد تک, یا ایک تھوڑا حصہ کلے کا ہے اس میں منہ بنانے میں. بیسک وہ پریشر ہوتا ہے جو آپ گھوڑے کی زبان پہ جاتا ہے, جی اس کی جاؤ پہ تھرو بٹ, وہ پریشر کریٹ ہوتا ہے. پریشر ریلیز کرتے ہیں تو گھوڑا اس کو پسند کرتا ہے. جب آپ پریشر دیتے ہیں تو آپ اس کو کام میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے گھوڑے اور آپ کے درمیان ہاتھ کی, کہ وہ اس ریلیز کو وہ شاباش سمجھتا ہے اور اسی سے وہ سیکھتا ہے, وہ اس کے لیے بیک اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو اپنے وہ ایڈ جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے, جو بھی آپ ڈسپلن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو زبان اور جاؤ کے درمیان وہ پریشر, ایک خاص پریشر,
ٹھیک ہے جو آپ اور گھوڑے کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی گھوڑے کے ساتھ بانڈنگ سے، ٹھیک ہے سافٹ ہاتھوں سے، اچھے نرم ہاتھ سے. یہ کلے زخمی کر کے، منہ گھوڑے کا زخمی کر کے، تیز ناریاں ڈال کے آپ گھوڑے کو کچھ نہیں سکھا سکتے. آج کل تو واک کی بات کی نہیں میں آپ جاتی. کو ایک چھوٹی سی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو گھوڑے کھینچتے ہیں نا جی آگے لمبا، اس کی بھی وجہ وہ ان کا جو اسکن سیلز ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا ان کی زبان کے اوپر وہ جو پریشر والا ایک ہوتا ہے نا سسٹم، جی وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان گھوڑوں کی منہ کھول کے دیکھیں گے تو ان کی زبان ریڈ کے بجائے وائٹ ہوگی. ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے. اس میں بلڈ سرکولیشن ہی کوئی نہیں ہوگی، تو پریشر کہاں سے بنے گا؟ ایک چیز اسکن ڈیڈ ہو چکی ہے، اسکن ہی گھوڑے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے. سینس نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تو آپ زور لگا رہے ہیں کلوں میں، تو کلے تو وہ زخمی کروا کے بھی آپ سے چلا جاتا ہے. وہ کیوں چلا جاتا ہے پھر؟ کیونکہ جو اصل آپ کی بریک تھی وہ آپ کے اور گھوڑے کے درمیان ڈیولپ ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے ایک اس پریشر سے، اور ایک عادتاً اس کے اندر یہ چیز آپ انسٹال کرتے ہیں، اسی طرح وائس کمانڈ پلس پریشر، گیو ریلیز گیو ریلیز. اس سے تو یہ ہوتا ہے اس طرح. تو اس طرح کی ٹریننگ سے جڑے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی جی کہ میں دوست جو ہمارے چھوٹے ہیں کئی پوچھتے رہتے ہیں. میں جو اپنے میرے جو ایکسپیرینس جو چیزیں میں نے کی خود، جی وہ میں ان سے گائے بگائے شیئر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو یہ تو انفارمیٹیو ہے نا سر، شیئر کرنے سے جی آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لرننگ ملے گی. بالکل ایسے بالکل اسی طرح. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم آپ جناب. نے آپ بھائی آپ اپنا نے قیمتی وقت نکالا، ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی، ہمارے ناظرین کو بتایا. بہت تو شکریہ آپ امید کا، ہے آپ کہ نے ہمارے چکر ناظرین جو دیکھنے والے ہیں اس سے لگایا. بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ میں پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اس گھوڑوں کے متعلق کوئی بھی، کیونکہ میں نے 28-30 سال صرف اسی میں گزار دیے. ماشاء اللہ 24 آور میں سے کچھ ٹائم جو باقی کاموں کے لیے نکلتا ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ سارا ٹائم میں نے انہی چیزوں کو دی ہے. ماشاء میرا اللہ. شوق ہے، میلے پہ جاؤں نہ جاؤں، کم جاؤں یا زیادہ جاؤں، میرا زیادہ جو شوق ہے بیسک وہ نیزہ بازی سے زیادہ گھوڑے کی رائڈنگ میں ہوتا ہے. میں زیادہ ٹھیک ٹائم ہے. اس کو دیتا ہوں. مجھے اس میں مزہ آتا ہے چیزیں کرنے میں، اور اس کو فوکس کرنے میں، اس کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اسپیشلی گروپ رائڈ جو ہوتی ہے میری جو دوست بھائی ہیں، اس میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے.